رمضان میں جو لوگ روزہ رکھ کے فجر کے بعد سو جاتے ہیں تو کیا ان کا روزہ مانا جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے؟ دیکھو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد وہ سو جاتے ہیں، انہوں نے سحری کی، فجر کی نماز ادا کی فوراً، اور فوراً جا کے پھر وہ سو جاتے ہیں، پھر وہ ظہر میں یا ظہر کے کافی دیر کے بعد اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان کا روٹین پورے مہینے کا ہوتا ہے کہ پورے مہینے، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نہیں سوتے ہیں تو پھر ہمیں نیند نہیں آتی ہے۔ دیکھو، رمضان کے مہینے میں آپ ان کاموں کو نہ چھوڑیں جو آپ عام دنوں میں کام کرتے ہیں۔ ہاں، آپ آرام کر سکتے ہیں، آرام کی تو منع نہیں ہے، لیکن جو رمضان کا مہینہ ہے نا، اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متبرک بنایا ہے، جو عبادت کی زینت کی وجہ سے، چونکہ اس میں زینت ہے اور وہ زینت اس کی کیا عبادت ہے، تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جب ثواب کو بڑھایا ہے تو عبادتوں میں بھی اضافہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دن کی بھی عبادت روزہ، رات کی عبادت نمازیں، تراویح، قیام اللیل، تہجد، کس قدر لوگ اس میں ذکر و فکر اور نماز و روزہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو فجر کی نماز کے بعد جو لوگ سو جاتے ہیں، وہ ٹائمنگ ہوتی ہے فرشتوں کے نزول کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت آسمان سے 2 فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں، اور آنے کے بعد لوگوں کے گھروں میں انٹر ہوتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں میں آ کر معائنہ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ فرشتے آسمانوں کے اوپر فوراً چلے جاتے ہیں۔ تو بندے کو جس حال میں وہ پاتے ہیں، اللہ کے سامنے جا کر اسی حال کو بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی کو قرآن پڑھتا پاتے ہیں تو بتاتے ہیں مولا تیرا فلاں بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا فلاں بندہ تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اسی کے لیے جو اشراق کی نماز ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان فجر کی نماز پڑھے اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تھوڑی دیر، اور جیسے ہی سورج نکل آئے تو اس کے بعد جب اشراق کا ٹائم شروع ہو جائے تو 2 رکعت یا 4 رکعت اشراق کی نماز کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ایک مقبول حج کا، ایک عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور شام تک اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، جو فرشتے شام تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو بڑی فضیلت ہے، چونکہ وہ فجر کی نماز کے بعد کی جو ٹائمنگ ہے وہ فرشتوں کے نزول کا ہوتا ہے۔ تو کچھ فرشتے تو آتے ہیں اسی وقت چلے جاتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو فجر کے بعد فجر میں آتے ہیں، بندے کے پاس رہتے ہیں، بندے کے ساتھ رہتے ہیں، پھر عصر تک بندے کے ساتھ رہتے ہیں، بندے کی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں ان کو نوٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر عصر میں وہ فرشتے اس بندے کے پاس سے چلے جاتے ہیں، عصر میں دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، پھر وہ جو عصر میں فرشتے آئے ہوتے ہیں وہ فجر تک رہتے ہیں، پھر فجر میں وہ چلے جاتے ہیں، فجر میں پھر دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرو، عصر کی نماز کے بعد ذکر اللہ میں مشغول ہو جایا کرو، تاکہ جب فرشتے آئیں تو تمہیں عبادت میں دیکھیں، تمہیں ذکر و اذکار میں پائیں، اور جب وہ جائیں تو تمہیں ذکر و اذکار میں پائیں، اور جو آئیں تو وہ تمہیں ذکر و اذکار میں پائیں، اور جو فجر میں آئے تھے عصر میں جائیں وہ تمہیں ذکر و اذکار میں چھوڑ کر جائیں۔ تو اس لیے فجر کی نماز کے بعد کم سے کم قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے ذکر و اذکار کریں، اشراق کی نماز تو کم سے کم پڑھی لیں، اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد آپ آرام سے سو جائیں، جہاں آپ اتنی عبادت کرتے ہیں آدھا گھنٹہ اور صحیح، تو آپ کو پوری رات پورا دن فرشتے حفاظت بھی کریں گے، مقبول حج اور عمرے کا بھی ثواب مل جائے گا اگر آپ فجر کے بعد 2 یا 4 رکعت نماز اشراق کی نماز پڑھ لیں۔ ہاں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر بعد سونے سے جنات آ جائیں گے، یا وہ جناتوں کا آنے یا نہ آنے کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن فرشتوں کا نزول اس ٹائم بہرحال ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ٹائم اللہ کا ذکر کریں، جب فرشتے آئیں تو ہمیں ذکر میں پائیں۔ سوچیں کل قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے اعمال کا محتاج ہوگا تو آپ کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تیار ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ یہ مسجد اور مدرسہ صدیوں تک عبادت، قرآن، آذان اور علم کا مرکز بنے گا۔ وہ ہر سجدہ، ہر تلاوت، ہر دعا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ چاہتے ہیں جنت میں اللہ آپ کے لیے گھر بنائے؟ آپ کے پاس بڑا ہی سنہرا موقع ہے، ہم مسجد اور مدرسے کے لیے زمین خرید رہے ہیں۔ آن روڈ ہونے کی وجہ سے زمین کی قیمت تقریباً 2 کروڑ ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم ہے، بڑی کم مدت میں ہمیں یہ پیسہ مالک تک پہنچانا ہے۔ مالک تک قیمت نہ پہنچنے کے سبب ہمارا بیانہ بھی واپس ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ کو اس نبی کا واسطہ جو ہمارے لیے راتوں میں رو کر گئے، طائف میں پتھر کھا کر گئے، کہ آپ اس ویڈیو کو اگنور نہ کریں، اور 100، 200، 500، 1000 جتنی آپ کی وسعت ہو اس کے
مطابق آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اب یا تو آپ اس کو فراڈ کہہ دیں یا یہ کہہ دیں کہ پیسہ کمانے کا کوئی نیا چکر ہے اور ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے تو پھر خدا کے واسطے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ ہم مسجد اور مدرسے کی زمین خرید کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اور خدا کی قسم یہی ایک ایسا ثواب ہے جو ہمارے مرنے کے بعد قیامت تک ہمیں قبر میں ملتا رہے گا اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بنا کر دے گا۔